نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، 5ویں رمضان میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو الفاظ کی تلاوت، جس کی اہمیت و فضیلت وہاں بیان ہو چکی۔ دوسری قسم حکمی تلاوت، یعنی قرآن میں آئی ہوئی باتوں کی دل سے تصدیق کرنا، اس کے احکام کو ماننا، اس میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا۔ بھائیو، قرآن مجید کے نزول کا مقصد اعظم یہی ہے، جیسا کہ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 میں خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے سلف صالحین قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا سیکھتے تھے، کیونکہ ساتھ ساتھ اس کی آیات کو خوب سمجھ کر پورے اعتقاد کے ساتھ تصدیق بھی کرتے تھے اور عملاً اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات صحابہ نے ہمیں قرآن پڑھایا، جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تو آگے نہ بڑھتے، یہاں تک کہ اس کے معانی مطالب بھی سیکھ لیتے اور اس پر عمل بھی کر لیتے، اور فرماتے کہ ہم نے قرآن بھی سیکھا، اس کا مطلب بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تلاوت کی یہ قسم یعنی معانی مطالب کا سیکھنا، اسی پر سعادت و شقاوت کا مدار ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 تا 127 میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا، ایسا اس لیے کہ تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ثواب بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کریں جس کو اس نے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں تک بھیجا ہے، اور سب سے عظیم ہدایت قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس ہدایت سے اعراض کرنے والوں اور بیزار رہنے والوں کی سزا بیان فرمائی۔ متبعین کا ثواب یہ بیان فرمایا کہ وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبختی کا شکار ہوں گے۔ گمراہی اور بدبختی کی نفی اس بات کی ضامن ہے کہ ان کو دنیا و آخرت میں کمال ہدایت اور کمال سعادت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تنگی کا جینا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بے چینی اور پریشانیوں کے ساتھ رہے گا، نہ عقیدہ درست ہوگا نہ عمل صالح ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ تو جانور کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر، یہ لوگ محض غفلت میں پڑے ہیں، ایسا شخص قبر میں بھی تنگی میں ہوگا۔ قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی،
اور جب قبر سے میدان حشر میں اٹھے گا تو اندھا ہوگا، کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ان کو میدان حشر میں منہ کے بل جمع کریں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جب جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی تب ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، کیونکہ وہ لوگ جب دنیا میں حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے بہرے بنے رہے، حق بات کہنے سے بھی مکرتے رہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس ہدایت سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے کہ حق بات اندر نہیں جاتی، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ دنیا میں جیسے وہ کہتے اور کرتے تھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی بدلا دیا، یعنی دنیا میں دین کی بات سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ تھے تو وہاں بہرے کر دیے جائیں گے، یہاں حق بات دیکھ کر نظر انداز کرتے تھے تو وہاں اندھے کر دیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے یہ لوگ دنیا میں اللہ کے دین و شریعت کو ٹھکراتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں آخرت میں ٹھکرا کر سخت ترین سزا دیں گے۔ جب وہ کہے گا اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، ارشاد ہوگا ایسا اس لیے ہے کہ میرے احکامات تیرے پاس پہنچے تھے اور تو ان کو فراموش کرتا رہا، ان سے اندھا بنا رہا، ایسے ہی آج روز قیامت تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ تیرے اعمال کے بالکل مطابق ہے۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، جو روز قیامت ہمارے پاس برائی لے کر آئے گا تو سن لے کہ برائی کرنے والوں کو ہمارے یہاں وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، بعض روایات کے مطابق فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا ہے، اور ایک دوسرا آدمی پتھر لیے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب تک وہ لوٹتا ہے تو اس کا سر دوبارہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ وہ آدمی ویسے ہی مارتا ہے جیسے پہلے مارا تھا، اسی طرح مستقل ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا اس شخص کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ اس شخص نے قرآن سیکھا اور چھوڑ دیا اور نماز چھوڑ کر سوتا رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین یعنی عرب میں اس کی پوجا کی جائے، البتہ اس بات سے خوش ہے کہ دیگر اعمال میں جن کو تم حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہو اس کی پیروی کرو، اس لیے ہوشیار رہنا۔ اور میں نے اپنے بعد تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن آدمی کی شکل میں ظاہر ہوگا، پھر اس شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے قرآن سیکھا اور اس کے احکامات کی مخالفت کی۔ قرآن اس کا خصم بن کر آئے گا اور کہے گا اے اللہ، اے پروردگار، آپ نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ تو بہت بڑا حامل قرآن تھا، اس نے میرے احکامات سے تجاوز کیا، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری معصیت کا خوگر رہا، میری بات ماننے سے روگردانی کرتا رہا۔ قرآن مسلسل اس پر حجت قائم کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو خود اپنا معاملہ طے کر لے، چنانچہ وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑے گا اور چھوڑے گا نہیں یہاں تک کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔
جو اس کو اپنے آگے رکھے گا اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو اپنے پسے پشت ڈالے گا اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ بھائیو، افسوس اس شخص پر کہ خود قرآن جس کا خصم بن جائے گا۔ سوچئے، خود سفارشی ہی جس کا دشمن بن جائے، اس کے بارے میں کیا امید ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہلاکت و تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے سفارش ہی اس کے دشمن اور خصم بن جائیں، اور وہ بھی اس دن جب اپنی جمع کردہ پونجی سے نفع کی زیادہ آس رہے گی۔ اے اللہ کے بندو، یہ قرآن سارے جہاں کے بادشاہ کا پیام ہے جو تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ مارے خوف کے پھٹ جاتا، مگر افسوس کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتا، بلکہ ہمیں تو اس کو سننے کی بھی فرصت نہیں، دل میں خوف و خشوع تو کیا پیدا ہوتا، اور نہ ہی قرآن کے حکم کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی سفارش کی امید رہے۔ دلوں سے تقوی رخصت ہو چکا ہے، دل ایک برباد ویران گھر کی طرح ہے، گناہوں کی ظلمت دل پر ایسی چھا گئی ہے کہ وہ صراط مستقیم دیکھنے سے اندھا اور دین کی بات سننے سے بہرا ہو گیا ہے۔ خود سوچئے کہ قرآن کریم کی آیات کتنی کثرت سے ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، دین کی باتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں، مگر ہمارے دل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ نہ نرم پڑتا ہے، نہ اپنی عادات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ خدا جانے زندگی میں کتنی بار رمضان شریف کا مہینہ آ کے جا چکا ہے، مگر ہمارا حال اس میں بھی اہل شقاوت کی طرح ہی رہتا ہے۔ نہ نوجوان لا ابالی پل سے باز آتے ہیں، نہ ان سے بڑے برائیوں کو ترک کر کے اہل سعادت میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا نسبت ہے ہم لوگوں کو ان اکابر و اسلاف سے جو دین و شریعت کے کسی علمبردار کی آواز سنتے تو اس پر لبیک کہتے تھے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی مقدس آیات پڑھی جاتی تھیں تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے تھے؟ وہ آیات ان کے قلوب کو سنوارتی اور سدھارتی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے، وہ اس مالک کے حقوق کو پہچانتے ہیں اور مخلص اور اخیار کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قاری قرآن کے شایع نشان ہے کہ اس کی رات یعنی شب بیداری کی وجہ سے سونے والوں کی رات سے ممتاز ہو، اس کا دن روزہ گزاری کے ذریعے غیر روزہ داروں سے الگ ہو، ہنسی و ٹھٹے کی محفل میں گریہ و زاری سے متصف رہے، نازیبا مخالطت سے کنارہ کشی اس کا شعار ہو، بسیار گو لوگوں میں خاموشی اس کی عادت ہو، مغروروں میں تواضع اس کی طبیعت ہو، جب لوگ دنیا کی خوشی میں شاداں ہوں تو وہ غم آخرت سے غمگین ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ اے نفس، نیکوں نے اپنے تقوی سے کامیابی حاصل کر لی، انہوں نے حق کو دیکھا اور پہچان لیا، اور میرا دل اس سے اندھا بنا ہوا ہے۔ کیا خوب ہے ان کی بھلائی! جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان کی تلاوت کا نور ستاروں کے نور پر غالب آ جاتا ہے، وہ رات بھر ذکر الہی گنگناتے ہیں، ان کی زندگیاں اسی ذکر میں شاداں و فرحاں رہتی ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیا ہے، خوف الہی سے ان کے آنسو موتیوں کی طرح جھڑتے ہیں، ان کے سحر ان کے نور سے روشن ہوتی ہے، مغفرت کی نعمت پر نصیب سے برتر ہے۔ وہ لوگ اپنے روزے کو فضول چیزوں سے بچاتے ہیں اور رات میں عبادت میں جھکے رہتے ہیں۔ تیرا ناس ہو اے نفس، جب تک تو گمراہ نہیں ہوگا اس سے قبل تو نفع کا سامان کرنے کے لیے بیدار نہ ہوگا۔ ساری عمر تو خواہش میں برباد ہو گئی، جو باقی ہے اس کی قدر کر اور غنیمت جان کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں۔ بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت اور عمل سے محافظت کرو، اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس کے حدود و احکام کی نگہداشت کرو۔ یاد رکھو، وہ کل قیامت کے دن بادشاہ مطلق کے سامنے یا تو تمہارے حق میں گواہی دے کر بچائے گا یا مخالفت کرے گا اور تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے پسے پشت ڈال دیں، اور اس کے حرمات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے احکامات کا مذاق بنا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے جو دین بیزار ہو، کیونکہ کل قیامت کو پچھتاوا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم یعنی نافرمان اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوتا، ہائے میری تباہی کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا۔ اور شیطان انسان کا رسوا کن دشمن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے حدود و احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قرآن کے ترک سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار روز قیامت قرآن کو ہمارا سفارشی بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔